shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com یا ایھا الذین آمنو، یہ آپ نے نظم الدرر کے اندر پڑھا ہے کہ امور انتظامیہ کے درمیان امور مصلحہ کا بیان ہوگا، کیونکہ امور مصلحہ ہوتے ہیں تو امور انتظامیہ کے اوپر عمل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ امور مصلحہ یہ نماز روزہ وغیرہ ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے نا، جماعت تبلیغی والے کہیں جاتے ہیں نا گشت کرنے کے لیے، تو ایک آدمی کو ذکر کے لیے بٹھلاتے ہیں نہیں، تو اس کی برکت سے ہمارا یہ گشت اچھا ہوگا، بابرکت ہو جائے گا۔ تو اس لیے امور مصلحہ بیان کیے جاتے ہیں کہ ان پہ عمل کرو گے تو امور انتظامی پہ عمل کیا ہو جائے گا؟ آسان۔ یا ایھا الذین آمنو کے کنارے پہ لکھو امور مصلحہ کا بیان۔ امور مصلحہ کا بیان۔ اب نیچے لکھو پہلا امر مصلح روزہ۔ پہلا امر مصلح کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تمہارے اوپر روزہ رکھنا۔ یہ صیام مصدر ہے۔ فرض کیا گیا تمہارے اوپر روزہ رکھنا جیسا کہ فرض کیا گیا تھا اوپر ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے۔ نیچے لکھ لو کما کوتبہ کے نیچے تشبیہ نفس وجوب میں ہے۔ تشبیہ فقط نفس وجوب میں ہے، تمام احکام میں نہیں۔ بھئی ہمارے اوپر تو رمضان کے روزے فرض ہیں نا، تو بعض پہ ایام 20 کے روزے فرض تھے، مہینے میں 3 روزے رکھو، بعض پہ عاشورہ کے روزے فرض تھے۔ تو یہ تشبیہ تمام احکام میں ہے، نفس وجوب میں، جیسے ان پہ فرض تھے ہمارے اوپر فرض ہیں۔ باقی تعداد روزوں کی احکام وغیرہ مختلف ہیں۔ تشبیہ محض کس کے اندر ہے؟ نفس وجوب، تمام احکام میں نہیں۔ جیسا کہ فرض کیے گئے پر ان لوگوں نے تم سے لعلکم تتقون، حکمت صیام، تاکہ تم بچ جاؤ۔ حدیث پاک میں ہے کہ روزہ ڈھال ہے، جیسے ڈھال دشمن کے حملے سے بچاتی ہے نا، تو روزہ بھی گناہوں سے بچاتا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ حکمت صیام ایام معدودات، ایام منصوب ہے، مفعول فی بن رہا ہے، اس سے پہلے صوم محذوف ہے، صوم ایام معدودات۔ روزے رکھو چند دنوں کے اندر جو شمار کیے ہوئے ہیں۔ وہ کتنے ہیں جی؟ 1 مہینے کے روزے شمار ہو جاتے ہیں، تھوڑے ہیں، 29 ہوں 30 ہوں۔ روزے رکھو چند دنوں میں جو شمار کیے ہوئے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اعلان رعایت، معذورین کے لیے اعلان رعایت بھی ہے، اعلان رعایت برائے معذورین۔ پر جو شخص ہو تم میں سے بیمار، او علی سفر، یا سفر میں ہو، تو اس کے لیے اعلان رعایت ہے نہیں، تو وہ افطار کر سکتا ہے، جائز ہے، لیکن بعد میں کیا کرے؟ قضا کرے۔ جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، یہ اصل میں فعلیہ عدۃ، اگر وہ افطار کرے تو اس کے اوپر شمار ہے دوسرے دنوں سے، جتنے روزے رہ گئے دوسرے دنوں میں قضا کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اس کے میرے عزیز 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی تو میں بتا چکا ہوا آپ کو کہ ابتدا اسلام کے اندر اجازت تھی، جس کو روزے کی طاقت تھی نا، چاہے وہ روزہ رکھے یا کیا دے، فدیہ دے دے۔ فدیہ یہ صدقۃ الفطر کے برابر، سمجھے؟ لیکن بعد میں یہ حکم کیا ہوا؟ منسوخ ہو گیا۔ اب فدیہ نہیں دو گے، روزہ رکھو گے اگر طاقت ہے تو۔ پہلے یہ اجازت تھی، اب اس لحاظ سے مانا کرو۔ اور اوپر ان لوگوں کے جو طاقت رکھتے ہیں روزے کی، فدیہ دینا ہے، یعنی طعام مسکین،
ایک مسکین کا طعام، اے سمجھ وہ آدھا سا گندم دے دے۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ کیا حکم کیا ہوا؟ منسوخ۔ اب دوسرا معنی کرو، اے یطیقون ہے نا، یہ باب ہے عطا کا، یطیق و اطاقتن، یہ باب افعال کا حمزہ کبھی سلب کے لیے آتا ہے، کس کے لیے؟ تو لہذا یطیقون بمانے کیا ہوگا؟ لا یطیقون، کیا؟ اور اوپر ان لوگوں کے جو نئی طاقت رکھتے روزے کی، فدیہ دینا ہے طعام مسکین کا۔ اب یہ حکم منسوخ ہے یا ثابت ہے؟ ثابت ہے۔ جو لوگ بالکل طاقت نہیں رکھتے، ڈاکٹر نے ایک مریض کو کہہ دیا ہے کہ تیری مرض دائمی ہے، کیا؟ تو لا علاج مریض ہے، تیری مرض کیا ہے؟ دائمی ہے، اور اتنا کمزور ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھتا، ساتھ فدیہ دے یا نہیں؟ اس کو کہتے ہیں شیخ فانی، کیا؟ ہاں، یا مریض ہے بہت سخت، شیخ فانی ہے، سمجھی؟ وہ دیتا ہے نا فدیہ۔ تو لہذا یطیقون کا معنی کیا کرو؟ جو طاقت بالکل نہ رکھیں اور امید بھی نہیں ان کو آرام ہونے کو، فدیہ دیں۔ کتنی معنی ہو گئے؟ دو، اس معنی کے لحاظ سے نہ۔ تیسرا معنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یطیقون ہو ضمیر ہے نا، اس کو لوٹاؤ فدیہ کی طرف۔ کس کے لوٹاؤ؟ اضمار کا بلا ذکر تو آئے گا، لیکن وہ فرماتے ہیں جائز ہے ضرورت کے وقت، سمجھے؟ اور اوپر ان لوگوں کے جو طاقت رکھتے ہیں فدیے کی، وہ فدیہ دینا ہے طعام مسکین کا۔ اس سے مراد ہے صدقۃ الفطر۔ شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ shahideislam.com۔ بھئی روزہ فرض ہے نا، تو صدقۃ الفطر دیتے ہو عید کے دن یا نہیں؟ یا اس سے پہلے؟ لیکن کون دیتا ہے؟ جس کو طاقت ہے یا مفلس دیتا ہے؟ تو فرمایا اگر طاقت ہے فدیے کی تو دو، صدقۃ الفطر مراد لو۔ اوپر ان لوگوں کے جو طاقت رکھتے ہیں فدیے کی، فدیہ دینا۔ یہ تین معنی سمجھ آئے؟ ایک معنی کے لحاظ سے حکم منسوخ، دو معنوں کے لحاظ سے منسوخ نہیں ہے۔ فمن تطوع خیرا، پر وہ شخص خوشی سے کرتا ہے کوئی اور بھلائی روزے کے علاوہ بھی، نمبر ایک۔ یا نمبر دو یہ ہے کہ جس کے لیے اجازت تھی، جس کے لیے کیا تھی؟ چاہے روزہ رکھے یا نہ رکھے، ابتدائی اسلام میں اگر وہ خوشی سے نیکی کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو وہ خیر اللہ، وان تصوموا خیر لکم، روزہ رکھنا تمہارا بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون۔ اگرچہ اجازت تھی لیکن روزہ رکھنا بہتر تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ایام معدودات کا بیان ہے، ایام معدودات کا بیان۔ پہلے کیا تھا جی کہ روزہ کن دنوں کے اندر ہے؟ ایام معدودات پڑھے تھے نا، وہ یہی ہے مہینہ رمضان کا۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اتارا گیا اس کے اندر کیا؟ قرآن پاک۔ تو فضیلت ہے نا جی، ہدی للناس، ہدن حال ہے، درا حال ہے کہ قرآن ہدایت ہے واسطے لوگوں کے، وبینات، اور دلائل واضح ہیں ہدایت کے۔ صرف ہدایت نہیں، ہدایت مدلل ہے، کیا؟ ہاں، دلائل واضح ہدایت سے اور فرقان سے۔ فرقان مانا حق و باطل کے درمیان فرق کرنا، اس کے بھی دلائل ہیں۔ پس وہ شخص کے پالے تم میں سے مہینے کو، پس چاہیے روزہ رکھے۔ اب یہ فمن شاہدہ، یہ اس حکم کے لیے ناسخ ہے۔ کس کے لیے ناسخ ہے؟ وعلی الذین یطیقونہ کے لیے یہ ناسخ ہے، جو پالے تم میں سے مہینے کو ضرور روزہ رکھے۔ اچھا، ومن کانا کے نیچے لکھو ازالہ شبہ۔ ازالہ شبہ تھا کہ پہلے کیا تھا جی؟ جن لوگوں کے لیے طاقت تھی، اب ان کے لیے وہ رخصت ختم کی گئی یا نہیں؟ کیا رخصت کیا ہے؟ ختم ہے، ضرور روزہ رکھیں۔ تو وہاں شبہ ہوتا تھا ان کے لیے رخصت ختم ہے، تو شاید بیمار اور مسافر کے لیے بھی رخصت ختم ہوگی۔ من کان منکم مریضا، تو فرمایا نہیں، اس کے لیے رخصت ختم نہیں ہے، اس کے لیے رخصت باقی ہے۔
یہ ازالہ شبہ کے لیے لائے گیا من کان مریضا. اب تکرار رہا؟ تکرار نہیں رہا. جو شخص بیمار ہے یا سفر میں ہے فعلیہ عدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسرا، شفقت خداوندی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے بیمار کے لیے، مسافر کے لیے افطار کی اجازت دی نا، مہربانی ہے اس کی. ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا، اور نہیں ارادہ کرتا ساتھ تمہارے کس کا؟ تکلیف کا. وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّۃَ، ان احکام مذکورہ کے ساتھ تم عدت پوری کر لو. کس کی عدت پوری کر لو؟ ماہ رمضان کی. جو بیمار ہے اس کے لیے رعایت ہے، بعد میں پورا کرے گا، باقی تندرست رکھیں. جب عدت پوری کر لو گے تو اس کے بعد کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرو. کیا بیان کرو؟ عظمت بیان کرنے سے مراد تکبیرات عیدین ہے. بھئی عید آ گئی نہیں تو عید کے اندر کون سی تکبیریں پڑھتے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. فرمایا وَلِتُکْمِلُوا العدۃ، تاکہ پورا کرو تم عدت کس کی؟ ماہ رمضان کی. اور تاکہ عظمت بیان کرو اللہ کے اوپر، اس کے کی ہدایت دی تم کو. یہ کیا مراد ہے؟ تکبیرات عیدین وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ. میرے محترم، رمضان المبارک کے اندر انسان عبادت بہت زیادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں. تو اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہارے قریب ہوں، تمہاری دعائیں کیا کروں گا؟ قبول کروں گا. اور شان نزول اس بارے میں یہ ہے کہ اصحاب کرام نے حضور سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہیں یا بعید ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ ہوں بعید تو ننادی ہے. کیا ننادی ہے؟ زور سے ندا کریں، ہکلا ماریں. اگر اللہ تعالیٰ دور ہیں تو کیا ننادی ہے، اس کو بہت پکاریں. اور اگر قریب ہیں تو نناجی ہے، آہستہ آہستہ پکاریں، دعا مانگیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں قریب ہوں، زور سے پکارنے کی، ہکلیں مارنے کی ضرورت نہیں. تو خدا تو کہتا ہے میں قریب ہوں، لیکن بدعتی لوگ کیا کہتے ہیں؟ خدا کیا ہے؟ بعید ہے. ہم پیروں کو پکاریں گے، پیر ہمارا کام خدا سے کر دیں گے. خدا تو دور ہے، جو دور سمجھتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، یہ کیا ہے جی؟ جملہ معترضہ لکھو. یہ جملہ معترضہ ہے، یہ قرب باری تعالیٰ کا بیان کیا گیا. اس میں معترضہ اس لیے کہا کہ آگے پھر احکام روزے کے آ رہے ہیں، پہلے بھی روزے کے احکام، بعد میں بھی. اور جب سوال کرتے ہیں تو اس سے بندے میرے متعلق فَقُلْ لَهُمْ إِنِّي قَرِيبٌ، یہاں عبارت مقدر ہے. فَقُلْ لَهُمْ، آپ ان کو فرما دیجئے بے شک میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، قبول کرتا ہوں میں دعا مانگنے والے کی. نمبر 1، قبول کرتا ہوں میں دعا مانگنے والے کی، یا جواب دیتا ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا. جواب دیتا ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا. اذا دان، جب پکارتا ہے مجھ کو. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بت پرست تھا، بت پرست. وہ ساری رات بت کو پکارتا رہا، یا صنم یا صنم یا صنم، بت کو پکارتا رہا. بت نے کیا جواب دینا تھا؟ اس کو اونگ آ گئی، سحری کے بعد کیا آ گئی؟ نیند آ گئی. تو یا صنم کی بجائے کہتا ہے یا صمد یا صمد. اللہ نے فرمایا لبیک عبدی، بھولے سے پکار رہا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے بندے میں حاضر. فرشتوں نے عرض کیا مولا ساری رات تو بت کو پکارتا رہا، کہ بھولے سے پکارا آپ کو. اللہ نے فرمایا اگر میں بھی جواب نہ دوں تو صنم اور صمد کے درمیان فرق کیا رہے؟ صنم بھی جواب نہ دے، صمد بھی جواب نہ دے. بازا اظہرت
شکستی بازا، کر 100 بار توبہ شکستی بازا، یہ درگاہ ماں درگاہ نا امیدی، نا امیدی کا در نہیں ہے، بات آ جاؤ اس دروازے میں۔ تو فرمایا جواب دیتا ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا، جب پکارتا ہے مجھ کو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پاس چاہیے کہا مانے وہ میرا۔ جب میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں وہ بھی میرا کہا مانے، یعنی مجھے پکاریں، غیر کو نہ پکاریں۔ لیکن لوگ غیر کو پکارتے ہیں، کیا؟ مولوی احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کا، کہتا ہے بیٹھتے بھی اٹھتے بھی ہر وقت کیا کہتا ہوں؟ یا رسول اللہ۔ خدا سے اٹھ گیا ہے، خدا سے اتنی ناراضگی ہے کہ خدا کو نہیں پکارتا، وہ بیٹھتے اٹھتے ہر وقت نہ ہوا۔ مولانا احمد رضا خان کا شعر ہے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کا کہا، تجھے خطاب کر رہا ہے، وہابیو تجھ کو کیا، میں ایسے پکارتا رہوں گا۔ یہ تماشا ہے، خدا سے اتنی بیداری ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے ایمان لائیں ساتھ میرے تاکہ وہ راہ پہ قائم رہیں۔ أُحِلَّ لَكُمْ بقایا احکام الصیام، یہ درمیان میں جملہ معترضہ تھا قرب باری تعالیٰ بیان کرنے کے لیے۔ اب کیا آتا ہے؟ بقایا احکام الصیام، روزے کے باقی احکام، بقایا احکام الصیام۔ میرے محترم، ابتدا اسلام کے اندر یوں تھا، شام کا وقت ہوتا نا تو روزہ افطار کیا جاتا یا نہیں؟ کھانا پینا وغیرہ بالکل ٹھیک تھا افطار کے بعد، لیکن اگر نیند آ جاتی، کیا نیند آ جاتی تو اس کے بعد کھانا پینا کیا ہو جاتا؟ حرام۔ اب تو کھاتے رہتے ہیں نا صبح ساگا، کھانا پینا بھی حرام ہو جاتا تھا، بیوی کے ساتھ مشغول ہونا بھی حرام ہو جاتا تھا۔ لیکن بعض صحابہ کرام سے یہ غلطی ہو گئی کہ بیویوں کے ساتھ ہم بستری کر بیٹھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم سے خیانت ہو گئی ہے، معلوم ہوا کہ گورنمنٹ کے سوا برداشت تم نہیں کر سکتے، اس لیے تمہیں اب کھلی اجازت ہے، کھاؤ بھی پیو بھی گورنمنٹ کے ساتھ، سو بھی سی کتنے تک؟ صبح صادق تک، کتنے تک؟ صبح صادق تک۔ کیا کریم و رحیم ہے۔ اچھا جی، بقایا احکام صیام، حلال کیا گیا واسطے تمہارے بیچ رات روزوں کے مشغول ہونا، رفس کا معنی مشغول ہونا اپنے بیویوں کی طرف، اس لیے کہ وہ لباس ہیں تمہارا، تم لباس ہو ان کا۔ اب لباس سے سمجھے بھئی، بیوی جب آ جاتی ہے تو ہماری یہ لباس نہیں بن جاتے، ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں، کسی دوسری جگہ ننگے نہیں ہوتے، یہ لباس ہمارا بن جاتا اور ہم اس کا لباس بن جاتے ہیں، اس میں معصومیت آ جاتی ہے۔ کیا بہترین الفاظ ہے۔ عالم اللہ، جانا اللہ نے کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں کی، بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں کی، فتاب علیکم، مہربان اللہ تمہارے اوپر اور معاف کر دیا تم سے۔ وہ پہلے جو تکلیف تھی نا، سخت کام تھا، ہاں، اس کی بھی اجازت دے دی، اور جو گناہ تم سے ہو گیا وہ بھی غلطی ہوگی نا، گناہ معاف کر۔ فالآن باشروہن، پس اب مشغول ہو جاؤ ان کے ساتھ اور طلب کرو جو کچھ لکھا اللہ نے واسطے۔ مشغول ہونے سے مقصود تمہارا کیا؟ اولاد صالح، کیا مراد ہوگی؟ اولاد صالح۔ اللہ نے جو لکھ دیا اسے مراد کیا ہے؟ اولاد صالح کی نیت ہونی ہو، محض شہوت مٹانا مقصود نہ ہو۔ طلب کرو جو کچھ مقدر کیا اللہ نے واسطے تمہارے، اور کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ واضح ہو جائے واسطے تمہارے کیا؟ دھاگا سفید، دھاگے سیاہ سے، دھاگے سیاہ سے مراد کیا ہے؟ رات، رات ساری رات، اور دھاگا سفید سے مراد کیا ہے؟ اے من الفجر،
یہ من الفجر کے نیچے لکھ لو، یہ بیان ہے خیط ابیض کا، بیان ہے کس کا؟ کہ سفید دھاگے سے مراد کیا ہے؟ صبح صادق۔ کہ آپ صبح صادق کو دیکھو نا، ایسے پھیلتی ہے، یہ دھاگے کی طرح پھیلتی ہے۔ تو دھاگے سیاہ سے مراد رات ہے، دھاگے سفید کا ہے صبح صادق تک کھانا پینا مشغول ہونا جائز ہے۔ یہ من الفجر جو ہے نا، یہ بعد میں نازل ہوا، پہلے کیا تھا؟ خیط الابیض من الخیط الاسود، یہ لفظ نہیں نازل ہوا تھا۔ تو ایک صحابی تھے حضرت عدی بن حاتم، انہوں نے کیا سمجھا کہ مراد یہی سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا ہے، تو رات کو اپنے ساتھ رکھ دیا، سفید دھاگا بھی اور سیاہ۔ دیکھتے رہے کہ جب بالکل واضح ہو جائے، سفیدی ہو جائے، پتہ چلے کہ یہ کیا ہے؟ سفید دھاگا، یہ سیاہ دھاگا، اتنے تک کھاتے پیتے رہے۔ یہ ٹھیک تھا کہ معنی انہوں نے صحیح نہیں سمجھا تھا۔ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت نے فرمایا واہ واہ، یہ مراد نہیں ہے، لہٰذا یہ پھر آج نازل من الفجر کے سفید دھاگے سے مراد کیا ہے؟ فجر ہے، صبح صادق ہے۔ یہ کلو واشربو سمجھ رہے ہو، کھاتے رہو پیتے رہو۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین آدمی تھے، خوش طبع بھی تھے۔ ان کی خدمت کے اندر ایک وکیل آیا، وکیل نے آ کے عرض کیا حضرت بہت گرمی ہے، میں بے تاب ہو گیا ہوں، روزہ مجھے بہت لگا ہے۔ گرمیوں میں روزہ لگتا ہے نا خشکی، تو کوئی ایسا علاج بتائیں، طریقہ بتائیں کہ ہم کھاتے رہیں پیتے رہیں، روزہ نہ ٹوٹے، میں بہت تنگ ہو گیا ہوں، ایسا طریقہ بتائیں کہ کھاتے بھی رہیں پیتے بھی رہیں اور روزہ نہ ٹوٹے۔ شاہ صاحب نے فرمایا بالکل، آپ کھاتے بھی رہیں پیتے رہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ لیٹ جائیں۔ میں ایک آدمی کو کہتا ہوں آپ کو جوتے لگائے، آپ جوتے کھاتے رہیں غصہ پیتے رہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ کھاتے رہے پیتے رہے روزہ نہ ٹوٹے، فرمایا بالکل، آپ جوتے کھاتے رہیں غصہ پیتے رہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا شام تک۔ تو وہ وکیل تھا، تو یہ بھی شاہ صاحب تھے، حضرت شاہ صاحب کو اللہ نے بڑی بصیرت دی۔ ثم اتموا الصیام، پھر پورا کرو روزوں کو رات تک، باجا مغرب آیا روزہ پورا کرو، بلا تباشروہن، لیکن یہ سمجھنا کہ روزوں کی راتوں کے اندر جو اجازت دی ہے نا بیوی کی، یہ صرف روزوں کی رات کے اندر ہے، اعتکاف کی صورت میں نہیں ہے۔ کیا ایسا نہ ہو کہ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھے ہو، بہانہ یہ بناؤ کہ گھر جا رہا ہوں کیا بیت الخلاء کے لیے استعمال کے لیے، اور وہاں دوسری حرکات شروع کر دے، یہ خیال کیا کرو، معتکف کے لیے جائز نہیں ہے۔ ولا تباشروہن، اور نہ مشغول ہو ان کے ساتھ اس حال میں کہ تم اعتکاف بیٹھنے والے ہو، کس کے اندر؟ مساجد کے اندر۔ تلک حدود اللہ، یہ خداوندی ضابطے ہیں، یہ معنی لکھ لو، اچھا معنی ہے۔ تلک حدود اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہ خداوندی ضابطے ہیں۔ فلا تقربوہا، اب ظاہری معنی نہیں بنتا، پس نہ قریب جاؤ ان کے، یہ ٹھیک ہے؟ او خداوندی ضابطوں کے قریب جاؤ یا نہ جاؤ، جانا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، لہذا یہاں حس مضاف کا ہے۔ فلا تقربوا خروجہا، فلا تقربوا، ان سے نکلنے کے قریب نہ جاؤ، نکلنا تو درکنار، نکلنے کے قریب بھی نہ جاؤ، ان پہ عمل کرتے رہو۔ فلا تقربوا خروجا، ان سے نکلنے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ ایتیں اپنے واسطے لوگوں کے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میرے محترم، ولا تاکلوا اموالکم، ایک تو ربط بیان کرتے ہیں ہم اس کا، دوسرا پھر وہ امر انتظامی ہے۔ پہلے کس کا بیان تھا؟ روزے کا نا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ مال حرام نہ کھاؤ،
تو روزہ جو ہے وہ صوم موقت ہے. روزہ کیا ہے؟ ایک خاص وقت کے لیے نہیں ہوتا رمضان شریف میں. اور مال حرام ساری زندگی نہ کھاؤ، یہ کیا ہوا؟ صوم مؤبد. نقطہ سمجھا ہے؟ یہ کون سا روزہ ہے؟ ہمیشہ ساری زندگی روزہ رکھو. کس چیز کا روزہ رکھو؟ مال حرام نہ کھاؤ. تو صوم موقت کے بعد صوم مؤبد کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ میرے دل پہ القاء کرتے ہیں یہ چیزیں، یہ میں نے کہیں دیکھی نہیں ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے ایک رات بیٹھا ہوا تھا تو القاء ہو گیا. صوم موقت کے بعد اب صوم مؤبد کا بیان ہے. یہ ہمیشہ کا روزہ ہے، مال حرام نہ کھاؤ. یہ تو تھا رب. اور امر انتظامی نمبر 3 ہے. یہ 2 پہلے آ گئے تھے، قانون قصاص، اور نمبر 2 کیا تھا؟ وصیت. یہ نمبر 3 ہے. درمیان میں امر مسلط ہے. امر انتظامی نمبر 3 النہی عن اکل الحرام. حرام نہ کھاؤ. یہ امر انتظامی، حرام نہ کھاؤ. یہ سمجھ رہے ہو جی؟ امر انتظامی نمبر 3. درمیان میں تو تھے نا امور مسلح آ جاتے ہیں. اور نہ کھاؤ تم ایک دوسرے کے مال. اموالکم کا معنی کیا کرو گے؟ ایک دوسرے کے مال. نہ کھاؤ تم ایک دوسرے کے مال. بینکم اپنے درمیان باطل طریقے سے. خود بھی مال نہ کھاؤ باطل طریقے سے. بابا دوسرے لوگ بھی کھاتے ہیں باطل طریقے پہ مال، ہم لوگ بھی کھاتے ہیں. میرے پاس عورتیں آ جاتی ہیں میرے گھر کے اندر. میں نے کوئی علیحدہ کوٹھی نہیں بنائی. بعض ہوتے ہیں نا عامل، میں عامل بھی نہیں، مولوی ہوں. میرے گھر آ جاتے ہیں بیوی بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں تو کوئی تعویذ لینے آ جاتے ہیں. ایک عورت آ گئی جی بھولی بھالی، کہنے لگی استاد جی کتاب دیکھو. عورتیں کہتی ہیں کہ کتاب دیکھو میری مقدر. میں نے کتاب دیکھوں گا 5000 روپیہ لگے گا. تو کہنے لگی 5000 روپیہ میں دوں گی. اب میری بیوی بیٹھی تھی یہاں سے رہی تھی بالکل آمادہ ہوگی 5000 روپیہ دینے کے لیے. میں نے اس کو کہا بہن یہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ آج کل کے عامر فراڈی ہوتے ہیں، کوئی کتاب نہیں دیکھتے، پیسے بٹور لیتے ہیں. میں نے تجھے نصیحت دینے کے لیے کہا ہے کہ قطعاً عاملوں کے پاس نہ جاؤ. میں فی سبیل اللہ تعویذ لکھ دیتا ہوں تو یہ سمجھانے کے لیے. اگر میں وہ 5000 لیتا تو حلال تھا یا حرام تھا؟ جھوٹ، باطل طریقہ. ایسے کہتے ہیں جی چوڑا جن ہے، اس کو بڑا سخت جن ہے، اتنی پیسے لگیں گے تب یہ چوڑا جن بھاگے گا. تو یہ حرام خور ہیں. مولوی ہوں چاہے کیا ہوں، پیر ہوں، باطل طریقے پہ کھا رہے ہیں. لوگوں تو کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو تو سمجھائیں نا. اچھا جی، نہ کھاؤ تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پہ. ولا تدلوا بہا، یہاں بھی لا مقدر ہے، تو دلو سے پہلے لا مقدر ہے. اور نہ پہنچاؤ یہ مال طرف حاکموں کے بطور رشوت کے. بعض آدمی ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں چٹی دلال. کیا؟ وہ درمیان میں دلال بنتے ہیں، کام کرا دیتے ہیں. ایسے میں حاکموں کے پاس پیسے پہنچاتے ہیں، ان کو کہتے اتنی پیسے لگیں گے. تو نہ خود کھاؤ نہ چٹی دلال بنو. نہ پہنچاؤ تو مال طرف حاکموں کے تاکہ کھاؤ ایک حصہ مال لوگوں کا ساتھ گناہ کے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ گناہ ہے کھانا. shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. www.shahideislam.com